بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ جو آج بھی دلوں پر حکمران ہے۔ آج سے ٹھیک 184 برس قبل یعنی 28 ستمبر 1837 کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کے حادثاتی دریافت نے اس صوفی بزرگ، عمدہ اردو شاعر اور تاریخ کے بد نصیب بادشاہوں میں سے ایک کی دوبارہ یاد تازہ کر دی ہے۔ جب 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے میانمار کے شہر رنگون کے ایک خستہ حال چوبی مکان میں آخری سانس لی تو ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے سراہنے موجود تھے۔ اسی دن برطانوی افسران نے انہیں رنگون کے مشہور شویدا گون پیگوڑا کے قریب ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا۔ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ، حوصلہ شکن اور خجالت امیز انجام تھا جس کے پرکھوں نے آج کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں میں صدیوں تک شان و شوکت سے راج کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے آبا اکبر اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ 7 نومبر 1882 کو 87 برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کا نام ان کی تحریر کردہ اردو شاعری میں زندہ رہی۔ 1837 میں جب ظفر نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عظیم مغلیہ سلطنت سکڑ کر دہلی کے گرد و نواح تک محدود ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے شہنشاہ رہے۔ انگریزوں نے پیروکاروں کے اٹھ کھڑے ہونے کے خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر کو بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ گئے۔ اس کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ دہلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دی لاسٹ مغل نامی کتاب میں بھی ان کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ وہ خطاط، نامور شاعر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھا کرتے تھے۔ وہ ایک ہیرو یا انقلابی رہنما نہیں تھے، لیکن وہ اپنے جد امجد اکبر اعظم کی طرح مسلم ہندوستانی تہذیب کے برداشت اور کثیر القومیت کی علامت ہیں۔ ہندوستان کے 2 بڑے مذاہب کے اتحاد کی طرف ظفر کے جھکاؤ کی ایک وجہ خود ان کا خاندان تھا۔ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ والدہ لال بائی ہندو راجپوت شہزادی تھیں۔ رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاطم دور کی یاد دلاتا ہے۔ رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے، لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آخر 1991 میں مزدوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے اینٹوں کا ایک چبوترا ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے۔ بعد میں احتیاط کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کی عالی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے۔ ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے۔ نچلی منزل پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونق زمانی کی قبر ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہے اور دیواروں پر تصاویر آویزاں ہیں، ساتھ ہی ایک مسجد ہے۔ یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ مقبرے کی انتظامی کمیٹی کے مطابق یہاں پر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔
क्योंकि लोग इन्हें सूफ़ी बुज़ुर्ग मानते हैं। लोग यहाँ मुराकबा करने और इनके कब्र के करीब नमाज पढ़ने आते हैं। जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं। इस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र का सबसे बड़ा विरसा इनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और ज़िंदगी के बारे में इनकी गज़लें बरसग़ीर भर के साथ साथ बर्मा में भी गाई और सुनी जाती हैं। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को कागज़ कलम के इस्तेमाल से रोक दिया था। कहा जाता है कि आखिरी दौर में वो दीवारों पर कोयले से अशार लिखा करते थे। उनसे मंसूब बाज़ गज़लें इस मकबरे की दीवारों पर भी रकम है। बतौर बहादुर शाह ज़फ़र के पास अपना कोई लश्कर नहीं था, लेकिन वो जंग आज़ादी के दौरान इलामती रहनुमा के रूप में सामने आए, जिनके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। तारीख में लिखा है कि इस दौरान हज़ारों मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने इनकी शहनशाही बहाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2017 में 1857 की जंग आज़ादी के 160 बरस मुकम्मल हुए, लेकिन इसकी याद मनाने के लिए कहीं कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं हुई। बतौर शहनशाह इनसे ताजो तख्त और सल्तनत छिन गई, लेकिन बतौर शायर और बुज़ुर्ग वो आज भी अनगिनत लोगों के दिलों में हुकूमत कर रहे हैं। आज के दौर में जब कौम परस्ती और बुनियाद परस्ती ज़ोर पकड़ रही है, तारीख दानों के मुताबिक बहादुर शाह ज़फ़र की मजहबी रवादारी आज भी इतनी ही मुतल्लका है जितने उनके दौर में थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।